نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی نشانی ہے اور ایمان کا ہونا جنتی ہونا ہے۔ یعنی حیا اتنا اہم ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا دار تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حیا کا عالم یہ تھا، کسی چہرے پر نظریں گاڑ کر گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ اگر اپنی منشا کے خلاف کوئی بات کہنا چاہتے تو اشاروں کنایوں میں فرماتے، یعنی منشا کے خلاف کوئی بات ہوتی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی، دور کسی میدان میں چلے جاتے اور اس وقت تک کپڑا نہ اٹھاتے جب تک زمین پر بیٹھ نہ جاتے۔ حیا کا یہ عالم تھا، حیا کا اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، ابن عباس راوی ہیں، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر دین کے لیے ایک خلق ہے، ہر دین کے لیے ایک خلق ہے۔ فرمایا اسلام کا خلق حیا کے اندر ہے۔ حیا ایمان سے ہے، جس کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کے اندر ایمان ہے، ایمان انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ یعنی ایمان کے اندر، اسلام کے اندر حیا کی اتنی فضیلت ہے، جس کا حیا نہیں اس کا دین نہیں، اس کا دین نہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور وہیں بخاری شریف میں دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، ایک شاخ حیا ہے۔ حیا کو نبی علیہ السلام نے اس قدر پسند فرمایا ہے، نظروں کا حیا، زبان کا حیا، چلنے میں حیا، دیکھنے میں حیا۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی بہت زیادہ شرم و حیا رکھتے تھے، جو مکان کے اندر ایک مخصوص حصے میں رہتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو اس کا اثر رخ انور سے معلوم ہو جاتا۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کی، کنواری بچیوں کی تعلیم اور تربیت پردے میں رکھ کے کی جاتی ہے، بلکہ عام اس کو بازار میں نہیں بھیجا جاتا، اس کو عام عورتوں سے میل جول بھی اس سے نہیں کروایا جاتا، کنواری بچی کو عام عورتوں سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا، کیونکہ جو بازار میں چلی جاتی ہیں، عام ملنا جلنا شروع کر دیتی ہے، اس کے اندر حیا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کنواری بچی کو پردے کے ساتھ تربیت کی جاتی ہے۔ اور حیا کے اوصاف محمودہ نبی علیہ السلام کے اندر بکمال اتم موجود تھے، کہ نبی علیہ السلام اس لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کلی طور پر ہر چیز سے مبرہ تھا، دکھاوے سے، حسد سے، ان تمام چیزوں سے سرکار کا حیا مبرہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات کرتا جو سرکار کو پسند نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر اس کے آثار نظر آتے۔ اور حیا کا عالم حضرت اماں عائشہ الصدیقہ بیان کرتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل شرم پر نظر نہیں کی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرمگاہ نہیں دیکھی. یہ زوجہ رسول ہیں جو بیان کر رہی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ یہ حیا اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی تنہائی میں بھی اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کے رکھتے تھے. میری نظر کبھی بھی ان کی شرمگاہ پر نہیں پڑی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حاجت غسل ہوتی، جب آپ غسل بھی فرماتے، حجروں کے پیچھے سرکار جا کر غسل فرماتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل سطر، یعنی وہ جگہ جو شریعت کے اندر چھپانا فرض ہے، کبھی نہیں دیکھا کسی نے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک. فرمایا اتنی جگہ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا تھا. آج ہم بھی اگر اس حیا کو اپنے گھروں میں اپنا لیں، یاد رکھو اگر ماں باپ ان دونوں کے اندر حیا ہوگا تو حیا دار اولاد پیدا ہوگی. ماں اور باپ دونوں کے اندر حیا ہوگا، حقوق زوجیت ادا کرنے میں حیا، صحبت کرنے میں حیا، تو اللہ جو اولاد دے گا وہ بھی باحیا ہوگی. نظروں کا حیا، دیکھنے کا حیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک نظروں کو جھکا کر چلا کرتے، جھکا کر چلا کرتے. کبھی سرکار کسی کے چہرے پر نظر گاڑ کر بات نہ کرتے. بات کرتے ہوئے سرکار دیکھا کرتے سامنے کون ہے. اور یہ کس لیے تھا؟ یہ تعلیم امت کے لیے تھا. اس لیے حیا کو ایمان سے جوڑا گیا ہے. جس کا حیا نہیں اس کا ایمان نہیں، اور ایمان کو جنت سے جوڑا ہے. تو اگر اس کو سادہ لفظوں میں بیان کر دیں تو یہ ہے کہ حیا انسان کو جنت تک لے جاتا ہے، اور جب وہ بے حیائی پہ اترتا ہے پھر ایمان اس سے دور ہونا شروع ہوتا ہے. اور وہ ایمان سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، وہ ایمان سے ہی نہیں اور حیا سے نہیں، وہ گویا کہ جنت سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ ہمیں باحیا بنا دے.